ربنا اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم نے جو اپنا گرامر کا سلسلہ شروع کیا تھا اس میں سے پچھلی دفعہ بھی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے اس کا پہلا حصہ جو اسم کے حوالے سے تھا اور اسم کے حوالے سے بھی جو اس کا پہلا حصہ بنتا تھا جملہ اسمیہ کے حوالے سے، وہ ہم نے ایک حصہ مکمل کیا اور اس ایک حصے کے اندر ہم نے کہ قرآن مجید کے اندر ہر آیت ایک جملہ ہے، وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم نے اسم پڑھنا شروع کیا ہم جملہ اسمیہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو جملہ اسمیہ ہم نے جو اب تک پڑھا اس کے اندر ہم نے بالکل سادہ سا جملہ اسمیہ پڑھا ہے جس کے اندر مبتدا ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے. بعض صورتحال میں خبر کے علاوہ اس کو کوئی متعلق خبر دیا جاتی ہے جس کو ہم مرکب جاری بن کے آتا ہے. اس سادہ جملہ اسمیہ جو ہم نے اب تک پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے مرکبات کا استعمال بھی کیے اور مرکبات جو آپ کو معلوم ہے مرکب توصیفی ہے، مرکب اشاری ہے، مرکب جاری ہے اور مرکب اضافی ہے. مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی، یہ تینوں مرکبات مبتدا بن کے آتے ہیں اور مرکب توصیفی اور مرکب اضافی جو ہے یہ مبتدا بھی بنتے ہیں اور خبر بھی بنتے ہیں، جبکہ مرکب جاری جو ہے وہ صرف نہ وہ مبتدا بنتا ہے نہ وہ خبر بنتا ہے. وہ جملے میں اس کی حیثیت ہمیشہ متعلق کے طور پہ ہوتی ہے، لیکن جملہ اسمیہ میں اگر خبر محذوف ہو تو ایسی صورت میں ہم اسے قائم مقام خبر کا اسٹیٹس دے دیتے ہیں. اسی حوالے سے ہم نے کچھ چند آیات کی تھی پچھلی سیشن کے اندر، قرآن مجید کی کچھ آیات ہم نے پڑھا تھا دیکھا تھا. آج بھی ہم انہیں کچھ مزید آیات کو کریں گے تاکہ اصل آبجیکٹو ہمارا قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہے، قرآن کو سمجھنا ہے اور کوشش یہ ہونی چاہیے ہمیں ہماری بائی دا ٹائم جب ہمارا یہ کورس ختم ہو تو کم از کم آپ کو قرآن پڑھ کر کم سے کم 50%، 60%، 70% آپ کو قرآن سمجھ میں آنا چاہیے اور قرآن سن کے بھی کم سے کم آپ کو 30% قرآن آنا چاہیے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی اس کے ساتھ جو ہے نا ایک کیمسٹری بنے، اس کے ساتھ ایک لنک بنے. وہ لنک اسی وقت بنے گا جب آپ اس کو پڑھتے رہیں گے، جب آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے، کیونکہ قواعد آپ کے سامنے آ جائیں گے لیکن اگر آپ کو ان قواعد کو اپلائی کرنا نہ آئے یا آپ کو الفاظ کے معنی ہی نہ آئے تو پھر ایک مشکل ڈیفینیٹلی آئے گی. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ جس طرح سے محنت کر رہے ہیں مجھے بہت اللہ سے امید ہے کہ ایسی صورت نہیں ہے. پچھلی دفعہ جب ہم نے قرآن کی آیات کی تھی، ہم جب بھی اس کی انالیسس کرتے ہیں تو دو طریقوں سے کرتے ہیں. ایک طریقے کا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کی آپ گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں اور پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اور دوسرا طریقے کا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی آیت رکھتے ہیں، آپ پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں پھر آپ اس کی انالیسس کرتے ہیں. دونوں بیسز آپ کے پاس آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارا اصل آبجیکٹو قرآن کا ٹرانسلیشن ہے، قرآن کو سمجھنا ہے. تو دونوں بہت افیکٹو رہتے ہیں. زیادہ بہتری اس میں آتی ہے کہ آپ قرآن کا آیت کا ترجمہ بھی کریں اور ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کا انالیسس کریں، یا پھر آپ انالیسس کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے انالیسس کو پہلے پرائرٹی دی تھی اور ٹرانسلیشن سیکنڈری تھا. آج جو ہم کچھ آیات کریں گے اس کو ریورس کر دیں گے، اس کے اندر ہم ترجمے کو پہلے رکھیں گے اور انالیسس کو جو ہے انشاءاللہ تعالی بعد میں رکھیں گے. اشتیاق صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم جی. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا ٹھیک ہے جی شکر. اب جب قرآن آپ پڑھتے ہیں اشتیاق صاحب تو آپ کو کچھ فرق محسوس ہوتا ہے کہ ویسے کا ویسے ہی ہے؟
ہاں نہیں، ظاہر ہے کہ جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اگر اس میں سے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہرحال اس میں بہت زیادہ فرق تو نہیں پڑا لیکن فرق ضرور محسوس ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی وہ میں تو آپ سبھی کہہ رہا ہوں اتنی جلدی آپ کو فرق نہ محسوس ہو سکتا ہے نہ وہ پڑ سکتا ہے unless کہ آپ ایک بہت ایکسٹینسو ٹائم اس کے اوپر لگائیں. لیکن یہ کہ اگر اس قواعد کو جب بھی آپ قرآن پڑھیں کوشش تو کریں کہ روز تھوڑی دیر تو ضرور دیکھیں، اس کو 15-20 منٹ ہی دیکھ لیں، آدھا گھنٹہ دیکھ لیں. لیکن وہ دو قسم کے نا، ایک تو یہ کہ اگر آپ ویسے جو آپ کی بہت سارے لوگوں کی قرآن تلاوت کرنے کی ایک عادت روٹین ہوتی ہے وہ اس کو اس طرح سے، لیکن اس کو اب آپ اس دین سے ہٹ کے بھی اس قرآن کی تلاوت کے علاوہ بھی اس کو جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کو گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے پڑھنے کی کوشش کریں. پہلے اس میں 10 منٹ دیں، 15 منٹ دیں، جو آپ کے قواعد ہیں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب تک آپ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے چیزیں تھوڑی سی آپ کے لیے اسی طرح سے. آپ سے میں شروع کرتا ہوں. جی جی سر. ایک سیکنڈ. ہوا لکل شیء علیم. اس میں یہ ہوا جو آ گیا ہے یہ مبتدا ہے. اس کا لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. ہوا وہ تمام چیزوں پر کا علم رکھتا ہے. میرا ایک منٹ سوال سنیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کا لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. ہوا جی ہوا کا معنی بتائیے. ہوا وہ ٹھیک ہے. اب آپ کو معلوم ہے ہوا وہ، اور وہ کون ہے؟ یہاں ہوا وہ سے مراد ہے ایک مذکر غائب. جی ٹھیک ہے. ہوا وہ آگے آ رہا ہے بکل شیء. جی یہ لکل شیء جو ہے یہ اس میں جارہ ہے جی، اور یہ علیم جو ہے یہ خبر ہے. یہ متعلق خبر آ جائے گی. آپ شاید میری بات نہیں سمجھ رہے. میں نے ابھی آپ سے جی کہا انالیسس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے انالیسس کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. انالیسس ٹھیک کو ہے سیکنڈ فیز پہ لائیں گے. آپ مجھے اس کا جو ہے نا لفظی ترجمہ بتائیں. ہوا آپ نے کہا وہ بکل شیء تمام چیزوں کا با آ گیا. با حرف جارہ ہے. با حرف جارہ کیا معنی لکل لام ہے. یہ لکل شیء لیکلی نہیں بالکل. جی یہ با ہے یا یہ کیا ہے؟ لام ہے. یہ با 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 سوری مجھے دکھا نہیں. چلیں ٹھیک ہے. بالکل جی تمام چیزوں کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. تمام چیزوں کے ساتھ. ہوا وہ تمام چیزوں کے ساتھ علیم باخبر ہے. خوب جاننے والا ہے. کیونکہ یہ جو علیمن ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے. یاد رکھیے گا انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے. یہ مبالغے کا صیغہ ہے. جب یہ مبالغے کے صیغے آتے ہیں تو اس کے اندر مفہوم آپ بہت زیادہ کا معنی دیتے ہیں. تو وہ تمام چیزوں کو خوب جاننے والا ہے. صحیح. وہ تمام چیزوں کو خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اس کے انالیسس کریں. ہوا مبتدا کے طور پہ آیا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. مبتدا کے طور پہ آیا کہ کیا مراد ہے سر؟ جی مبتدا کا طور آپ جب کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ یہ مبتدا کے طور پہ آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ طور پہ بھی آ سکتا ہے. جی مبتدا ہے یہ ہوا جو ہے. ہوا مبتدا. جی آگے چلیں.
اور یہ بکل شعین جو ہے یہ متعلق خبر ہے یہ اپنے، اور یہ جو ہے یہ اس میں جارہ اس میں ہے، اور انالیسس کر کے بتائیں مجھے. مرکب جاری. نہیں اس کی انالیسس کریں نا. بکل شعین یہ کیا ایک مفرد ہے کوئی مرکب ہے؟ یہ مرکب ہے. یہ تو اس مرکب کو بریک کریں نا. بے جو ہے یہ اس میں جارہ ہے. با سوری با اس میں جارہ ہے. ٹھیک ہے. اور کل شیئن جو ہے یہ مجرور کے طور پہ آئے گا. ہاں لیکن کلی شعین اب مجھے بتائیے کلی شعین کوئی مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ یہ اگین اٹ از اے مرکب بیسیکلی. اور یہ کون سا مرکب ہے؟ کل شیئن. اور یہ بھی جو ہے کل اس کے نیچے اس کل اوکے یہ مرکب اضافی ہوگا. یہ مرکب اضافی ہے کیونکہ دیکھیں کلی کے نیچے جو لام کے نیچے جو کسرہ آ رہا ہے وہ تو با کی وجہ سے آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو الگ سے کریں تو کلی شعین آپ کو مرکب اضافی لگا. کلی اس میں کیا ہو گیا؟ مضاف. جی کلی مضاف اور شعین مضاف الیہ. جی یہ مضاف الیہ ہو گیا. یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بن جائیں گے سر؟ مرکب اضافی. ہاں مرکب اضافی بن کے اس جارہ کے لیے مجرور ہو جائیں گے. مجرور بن گئے. ٹھیک. اور یہ جارہ اور مجرور مل کے کیا بنے سر؟ مرکب جاری. مرکب جاری بن کے کیا بن گئی؟ یہ بن گیا متعلق خبر. بس نا متعلق کرے اس کو چھوڑ دیں. متعلق. جی ہمیشہ یاد رکھیے مرکب جاری جب بھی آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو متعلق لیں گے. یہ 8 چیزوں کے متعلق ہو سکتا ہے. یہ جو متعلق ہوتا ہے یہ 8 چیز. یہ خبر کے متعلق نہیں ہوتا. خبر کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے اس کے متعلق ہوتا ہے. صحیح. اس کو آپ متعلق کے ہمیشہ. لیکن یہ 8 ہمیشہ کبھی بھی جملے میں جب آئے گا متعلق تو یہ 8 مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس کے متعلق ہو سکتا ہے. صحیح. جب چیزیں آئیں گی آپ کے سامنے میں انشاءاللہ واضح کروں گا. آسانی ہو جائے گی. جی علیمن بتائیے. علیمن خبر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ یہ خبر ہو گیا. تو مبتدا اپنے متعلق اور اپنے خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اور کیا ترجمہ کیا آپ نے اس کا؟ وہ تمام چیزوں کا خوب جاننے والا ہے. تمام نہیں آئے گا. کل شعین الکل نہیں ہے. کل شعین وہ تمام وہ ہر چیز. جی وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا. جزاک اللہ خیر. زوہا السلام علیکم. تھینک یو. وعلیکم السلام. جی زوہا پڑھے. لہم مغفرۃ و اجر کبیر. اس کا پہلے لفظی ترجمہ کریں. لہم ان کے لیے. لہم ان کے لیے. مغفرۃ مغفرت. مغفرت کا ترجمہ کریں. معافی. بخشش معافی. و اور. لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے. و اور اجر اجر یا بدلہ. کبیر بڑا بدلہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے انالیسس کریں. لہم مبتدا ہے.
لہم مبتدا ہے، لہم کیا چیز ہے ذرا بتائیے. نہیں لہم متعلق ہوگا، لا جو ہے وہ ہے حروف جارہ اور ہم مجرور ہے. یہ متعلق ہوگی. متعلق ہے. مغفرت کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ خبر. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مغفرت آپ کو خبر لگ رہی ہے، بیچ میں واو آ رہا ہے، ہاں جی. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ واو عطف. عطف ہو جائے گا. واو عطف ہو جائے گا. عطف سے جو پہلا والا حصہ ہوتا ہے وہ پھر کیا کہلاتا ہے؟ معطوف الیہ. معطوف الیہ. یہ معطوف الیہ ہے. آگے آ رہا ہے اجر کبیر. اجر کبیر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. اس کے اندر یہ موصوف جی. اور کبیر صفت. صفت. صفت اور موصوف مل کے مرکب مرکب توصیفی ہو جائے گا معطوف. معطوف. اچھا جی، اب یہ معطوف اور معطوف الیہ آپ نے کہا کیا بن گئے؟ خبر بن گئے. مبتدا ہوں گے شاید. آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے نا کلیئر وہ بولیں، گھبرائیں نہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ آپ کو خبر لگ رہی ہے یا آپ کو یہ مبتدا لگ رہا ہے؟ خبر لگ رہی ہے تو کیوں لگ رہی ہے، مبتدا لگ رہا ہے تو کیوں لگ رہا ہے؟ تاکہ کوشش کریں، میری کوشش یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے کنسیپٹ کو کلیئر کریں، باقی ساری چیزیں خود بخود آ جائیں گی. یہ مبتدا ہے مؤخر والا. مبتدا مؤخر، تو مبتدا تو معرفہ ہونا چاہیے. مؤخر والا نہیں ہوتا. ہاں تو اس کا کیا ریزن ہے؟ وہ ریزن آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے. ریزن وہ کیا ہوتا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے لیکن مبتدا نکرہ بھی آ سکتا ہے. اور مبتدا نکرہ آنے کی کنڈیشن کیا ہے کہ یا مبتدا تو دعائیہ ہو یا وہ بعد میں آتا. یا مؤخر کر دیا جائے. مؤخر کر دیجیے. ٹھیک ہے. مبتدا مؤخر کب کرتے ہیں؟ عموماً جب خبر کو مقدم کرتے ہیں، اور ایسی صورت میں آپ کو خبر عموماً متعلق کی صورت میں ملے. ٹھیک. آپ کو جب بھی مبتدا اس طرح سے مؤخر ملے گا نا نکرہ، جی. تو آپ کو اس کی جو خبر ہوگی وہ مقدم ہوگی، اور خبر مقدم بھی ہوگی، اور عموماً ایسی خبر جو ہے وہ متعلق کے صورت میں ہوگی. تو آپ اس لہم کو جار مجرور متعلق کر کے آپ اس کو کہیں گے قائم مقام خبر. اس کو آپ کہیں گے قائم مقام خبر مقدم. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور یہ مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر اپنے قائم مقام خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. ترجمہ آپ نے اس کا کیا، ان کے لیے ہے بخشش اور بڑا بدلہ یا بڑا اجر. اجر. ٹھیک ہے. جی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. عبد الرحیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی سر الحمدللہ، اللہ کا شکر. سر آپ کا ریڈ والا مارکر اتنا کلیئر نہیں نظر آ رہا. بے فکر ہے، پھاڑ دیتا ہوں میں، پھاڑ لگا دیتا ہوں. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجھے کمرے سے باہر نکال دیا کیونکہ دوسرے کمرے میں کوئی اور پڑھائی، تو انہوں نے میرے کمرے میں اصل سے نکال دیا، تو میں اندھیرے والے کمرے میں آ گیا. تو میں اب ریڈ والا مارکر استعمال. جی جی سر. رحیم صاحب نظر آ رہی ہے آیت آپ کو؟ جی سر. یہ تل کا آیات القرآن. جی ترجمہ کریں پہلے اس کا لفظی.
یہ قرآن کی آیات ہیں. نہیں لفظی ترجمہ کریں. تل کا لفظی ترجمہ میں اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ الفاظ آپ کے ذہنوں میں رہ جائیں، تاکہ جب استعمال ہو تو آپ اس کو ریکال کر سکیں. تل کا ویسے تو بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب اس میں اشارہ ہے، یہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن زور دینے کے لیے اہل زبان بعض اوقات اس کو مطلب اس کو دور کے لیے نہیں تل کا تل کا سے مراد یہ. ہاں تل کا سے مراد یہ کہ وہ سر بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے ویسے وہ، لیکن میں نے کہا ہے کہ زور، میں نے ابھی آپ سے کہا نا ڈاکٹر صاحب آپ ابھی صرف لفظی ترجمہ کریں، اس کا مفہوم اور اس کا جی وہ کے لیے مونس بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے تل کا. جی آیات کی جمع ہے. ٹھیک ہے. یہ قرآن کے ایک جملے کو کہتے ہیں آیات. نہیں آیات کا جو لفظی معنی ہے وہ نشانی. آیات یہ ہے قرآن. نشانی کے. جی ٹھیک ہے آگے چلیں. القرآن ٹھیک ہے. قرآن مجید. ٹھیک ہے. قرآن کے کیا معنی؟ وہ جو بار بار پڑھی جائے، جس کی قرأت بار بار کی جائے. پڑھی جانے والی چیز. جی جناب. تو آپ نے اس کا ترجمہ کیا وہ آیات القرآن نشانیاں ہیں قرآن، آیات القرآن کی نشانی. ٹھیک ہے. اب تل کا جو ہے وہ اشارہ ہے، دور کا اشارہ ہے. ترجمہ آپ اس کا کر رہے ہیں یہ، آپ یہ نہیں، آپ اس کا ترجمہ یہ نہیں کر رہے نا کہ وہ قرآن کی آیات ہیں. آپ اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ قرآن کی آیات ہے. تو یہ تل کا پھر کیوں آئے؟ سر یہ زور دینے کے لیے بعض اوقات جو ہے نا وہ مطلب اہل عرب جو ہے، آپ نے بتایا تھا کہ کسی چیز کی اہمیت جب بیان کرنی ہوتی ہے تو یہ ہے وہ آیات جی قرآن کی یا نشانیاں قرآن کی. اس کو تھوڑا سا اور خوبصورت کر لیں ڈاکٹر صاحب. آپ اس کو اس طرح سے کہیں کہ عربی لغت کے اندر جب کسی چیز کی تعظیم کو بیان کرنا ہو، کسی چیز کی تعظیم کو بیان کرنا ہو تو اس جگہ پہ دور کا اشارہ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ چیز نزدیکی کیوں نہ ہو. تعظیم کے لیے. تعظیم. چلیں اب اس کے انالیسس کریں سر. سر تل کا جو ہے جیسے میں بتایا یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ ایز اے مبتدا آیا ہے یہاں پر. تل کا مبتدا ہے. جی آیات القرآنی. آیات القرآن یہ مرکب اضافی ہے، ایز اے خبر آیا ہے. اس میں جو آیات ہیں وہ مضاف ہیں. آیات جو ہیں وہ مضاف ہے اور قرآن جو ہے وہ مضاف الیہ. کیسے پتا چلا آیات مضاف ہے؟ سر یہ نکرہ فارم میں. صرف یہی ایک وجہ ہے؟ نسبت کی تو ہم نے دیکھنی ہے کہ جس کی نسبت بیان کی گئی ہے، جس کے ساتھ جو مرکب اضافی کی بنیادی تعریف ہے. ہاں لیکن اس کی آپ کو کس وجہ سے آپ نے کہا کہ یہ مضاف ہے؟ مضاف کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس اسم کی نسبت دی جائے، نہیں وہ تو جس تعریف کے ہے، ساتھ دی جائے آپ نے پہچانا کیسے اس کو کہ یہ مضاف ہے؟ یہ نکرہ فارم میں تھا سر. صرف یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو پتا چلا کہ نکرہ فارم میں. دوسرا اس میں جو ہے وہ اعراب بھی جو ہے اس میں کافی ہلکا ہے. اس میں الف لام بھی نہیں ہے اور دوسرا اعراب بھی اس کا ہلکا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو مضاف کیسے پتا چلا کہ ایسا اسم، جب بھی کوئی اسم آپ کو نظر آئے جس کے اوپر الف لام داخل نہ ہو اور جس کا اعراب ہلکا ہو، جس کے اوپر الف لام داخل نہ ہو اور جس کا اعراب ہلکا ہو، تو آپ کا ایک غالب گمان ہے، آپ کا غالب گمان ہونا چاہیے کہ یہ مضاف ہوگا. 100% نہیں ہے، ایک غالب گمان ہوگا. کنفرمیشن آپ کو ملتی ہے اس کے بعد والے اسم کی. اگر اس کا بعد والا اسم کس حالت میں ہونا چاہیے؟ حالت معرفہ میں اور اسلام کے ساتھ حالت جر میں. حالت جر میں اگر ہے تو پھر آپ کو کنفرمیشن مل جاتی ہے کہ یہ مضاف ہے. یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بن گیا سر؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی ایز اے خبر.
خبر کے طور پہ آنا. مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں ہو جملہ گیا. اسمیہ خبریہ. دوبارہ رائٹ سے لکھ دیے. سوری تلکا کو مبتدا کر دیں. یہ والا کلر صحیح ہے. یہ اس میں بھی گڑبڑ آ رہی ہے. اس سے ٹھیک ہے. یہ بہتر ہے. اور یہ جملہ اس کو آگے ترجمہ آپ نے کیا. یہ قرآن کی آیات ہے. یہ قرآن کی آیات. جزاک اللہ خیر سر. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. توبہ السلام علیکم. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اویس صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر سر. سب خیریت ہے؟ الحمدللہ. چھٹیاں بہت کرتے ہو تم؟ نہیں سر میں چھٹیاں لاسٹ والی چھٹیاں کی ہیں. اچھا باقی آ رہے ہو ریگولر؟ جی باقی ریگولر تھا. الحمدللہ. جی کریں اویس. سر الصلاۃ نماز، جی عماد ستون، اور دین دین ہم دین ہی بولیں گے. دین دین ہی بولیں گے. ویسے دین تو کیا کیا معنی میں قرآن مجید میں آیا ہے دین کا لفظ؟ سر زندگی گزارنے کا جو پورا ایک طریقہ بتائے تمام، جس میں تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی جائے. یعنی جو شاید مجھے یاد ہے ہم نے پڑھا تھا مذہب اور دین میں جو فرق ہے وہ یہی ہے. نہیں میرا سوال یہ تھا کہ دین کا جو مفہوم ہے قرآن میں کس کس معنی میں آیا ہے؟ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ دین کے طور پہ آیا کہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے، اور ایک دین جو ہے وہ مالک یوم الدین، اس کے اندر دین کس معنی میں آیا ہے؟ سر کون سی آپ نے دوبارہ ریپیٹ کرے گا؟ مالک یوم الدین. مالک یوم الدین سر وہ روز جزا کا مالک ہے. تو وہ جو روز جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، اس کی کوئی دلیل ہے قرآن سے؟ دلیل نہیں سر، ریکال نہیں ہو پا رہی. ریکال نہیں ہو پا رہی؟ چلو میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں. وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین. تم کیا جانتے ہو کہ دین کیا ہے؟ اللہ نے خود ہی بتایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اس دن کسی کو کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہوگی. تمام ملکیت کس کے پاس ہوگی؟ اللہ کے پاس. روز جزا کا مالک کی جو دلیل ہے الدین کی، وہ وہاں سے ملتی ہے. الصلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. انالیسس کریں اس کی. بہت اس کے انالیسس کریں. سر الصلاۃ جو ہے وہ مبتدا آئے گا. الصلاۃ مبتدا ہو جائے گا. جی عماد الدین مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے. اور عماد اس میں بن جائے گا مضاف. مضاف.
اور جو دین ہے مضاف الیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور مضاف و مضاف الیہ مل کے خبر ہو جائے گی اور مضاف مل کر جملہ اسمی ہو جائے گا. نماز دین کا ستون. نماز واقعی دین کا ستون. سر آئی ایگری. اگلی کریں سر, حدیث ہے یہ تو ہاں ہمیں ہاں agree لیکن وہ تو ہے, میں ڈس ایگری کہاں کر رہا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے یس سر بے شک ہے. وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے یہ کہ جب آپ نماز کو آپ پرائیورٹی دیتے ہیں تو نماز کے ذریعے نا آپ اللہ سے تعلق آپ کا قائم رہتا ہے, اللہ آپ کو یاد رہتا ہے. اور جب تک جتنا آپ کا نماز سے اچھا تعلق ہوتا ہے اللہ سے بھی آپ کا تعلق اچھا ہوتا ہے. جتنا اچھا اللہ سے تعلق. ہاں یہی اس کی اصل بنیاد ہے. یعنی نماز جو ہے وہ بیسکلی کرتا کیا ہے, آپ کا تعلق چھوڑتا ہے اللہ سے. اصل جو چیز بنیاد ہے وہ ہے یہی. اور میں تو کہتا ہوں لوگوں سے کہ ہم لوگ کہتا ہوں اپنے آپ سے میرے لیے کہ قرآن پڑھنے کا, قرآن کو سمجھنے کا جو اصل بنیادی آبجیکٹو ہے وہ آبجیکٹو یہی ہے کہ میری نماز بہتر ہو جائے, میری نماز اچھی ہو جائے. بس یہی آبجیکٹو ہے, اصل اور کچھ نہیں ہے. جمیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. جی سر. فی جیدہا حبل من مسد. جی اس کا لفظی ترجمہ فی کا مطلب میں, جیدی کا مطلب جی میں صحیح ہے. ٹھیک ہے. میں ہاں. جیدی کا مطلب ہے گردن, ٹھیک ہے. اور ہا کا مطلب ہے اس کی, یعنی کہ اس عورت کی گردن. اچھا حبلم کا مطلب ہے رسی. ٹھیک ہے. من کا مطلب ہے سے, ٹھیک ہے. اور مسد ہے جو, یعنی کہ باندھ کی جو رسی ہوتی ہے وہ. ٹھیک ہے, مطلب باندھ کی رسی کہہ لیں یا جو بٹی ہوئی رسی ہو. ہاں تو اس کا مطلب اس کی گردن میں رسی ہے بانس کی بٹی ہوئی. ٹھیک ہے, انالیسس کریں سر. ای جو ہے یہ حرف جار ہے. ٹھیک کو جارا لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک جارا ہو گیا. اور جیدی جو ہے وہ مضاف ہے. جس کو آپ نے مضاف لے لیا. ہا جو ہے مضاف الیہ ہے. اچھا, ہا جو ہے یہ مضاف الیہ. اب مجھے ایک بات بتائیں, یہ ہا جو ہے جی یہ کون سی ضمیر ہے سر؟ ہا جو ہے وہ حالت نصب کی یا حالت جر کی ضمیر ہے. ہاں لیکن اور کس یہ کی؟ واحد مؤنث کے لیے ہے, غائب کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو یہ جو ضمیر ہے یہ لوٹ کے کہاں جا رہی ہے؟ یہ تو لوٹے گی نا. ہاں جی, تو یہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ جو اس سے پچھلی والی آیت ہے اس میں. ہاں اس جی عورت کی طرف لوٹ رہی ہے. جی جی اس عورت کی طرف لوٹ رہی ہے. جی. ٹھیک ہے. یہ مضاف و مضاف الیہ مل کے اس جارہ کے لیے کیا یہ بن جائے گا؟ مجرور بن جائیں گے. یہ مجرور بن جائے گا اور جارہ مجرور مل کے متعلق متعلق بن جائے گا. ٹھیک ہے سر, آگے چلے سر. حبلم جو ہے وہ حبلم جو ہے یہ میں نے تھوڑی سی آپ کو وہ والی آیت دی تاکہ آپ کا تھوڑا سا ویو مل جائے. حبلم جو ہے نا وہ موصوف لگ رہا ہے.
حبل میں آپ کو موصوف لگ رہا ہے، ٹھیک ہے چلیں کوئی مسئلہ نہیں. حبل آپ کہتے ہیں یہ موصوف ہوگا، لے لیتے ہیں موصوف، ٹھیک ہے. آگے کیا لگ رہا ہے سر آپ کو؟ من جو ہے وہ تو جار ہے. مین آپ کا جارا ہو گیا، مین کو جارا لے لیا میں نے، تو مسد جو ہے پھر وہ مجرور بنے گا. اصل مجرور بن گیا. اور یہ جارا اور مجرور مل کے یہ موصوف بن جائے گا، نہیں صفت موصوف بن جائے گی، صفت بن جائے گی. اچھا یہ اگر میں اس کو صرف لے لیتا ہوں سر، اس کو صرف لے لیا، اس کو موصوف لے لیا میں، مجھے بتائیے صرف جو ہے اس کا کیا قانون ہے؟ صفت جو ہے وہ موصوف کو فالو کرتی ہے. موصوف کو فالو کرتی ہے، تو موصوف کی حالت کیا ہے سر؟ حبلم، موصوف جو ہے وہ ہے تو حالت جر میں، لیکن اس پہ جو ہے تنوین ہے. نہیں تو حالت جر میں اگر نہیں تنوین تو ہے، تنوین تو جر میں بھی آ سکتی ہے، جی لیکن یہ تو حالت رفع ہے نا، حبلن ہے نا. حبلن، میں نے حبلن پڑھا، اس کو یہ غلط ہو گیا. حبلم، حبلن تو یہ حبلن جو ہے پھر حبلن تو ہے وہ تو مبتدا ہوئی اس جملے کی. پھر اس کو مبتدا لے لیں، موصوف کاٹ دوں. جی اس کو آپ نے مبتدا کیوں لیا سر؟ مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے. لیکن یہ چونکہ شروع میں وہ متعلق آ گیا تو یہ مبتدا تو مؤخر یہ ہو گیا، جو ہے مبتدا مؤخر ہوگی، اور مبتدا جب مؤخر ہوتا ہے تو عموماً وہ نکرہ ہو جاتا ہے. نکرہ ہو جاتا ہے. تو اس کو میں اگر مبتدا مؤخر لے لوں تو پھر اس متعلق کو میں قائم مقام خبر لے قائم کر مقام خبر. قائم مقام خبر مقدم کر دوں. ٹھیک ہے سر. جی اب رہ گیا مم مسد، یہ پھر کیا بنے گا سر؟ یہ ممکن ہے دوسرا متعلق ایک اور ہو. اچھا میں آج آپ کو ایک نئی چیز بتا دیتا ہوں، اور عموماً یہ چیز میں آپ کو شاید ابھی نہیں بتاتا، لیکن میرے خیال میں آپ لوگ شاید اس لیول پر ہیں کہ آپ لوگ اس کو پک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، تو میں جی آج آپ کے سامنے ایک چیز رکھ دیتا ہوں. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کہلاتا ہے جملہ، جی ایک کہلاتا ہے جملہ. تو جملے دو قسم کے ہیں. جی کون کون سے سر؟ ایک جس ایک کو آپ جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ. اور دوسرا فعلیہ. جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہوتا ہے، اس کو جملہ جی اسمیہ کہتے ہیں. جو فعل سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. فعل جب جی ہم پڑھیں گے تب ہم فعل کر لیں گے. ایک جملہ ہوتا ہے اور ایک دوسری چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں شبہ جملہ. یعنی شبہ جملہ جملے کی طرح. دوسری چیز ہوتی ہے سر شبہ جملہ. ایک کہلاتا ہے جملہ، ایک دوسری چیز کہلاتی ہے شبہ جملہ. یعنی شبہ جملہ جملے کی طرح، جملہ نہیں ہوتا لیکن یہ جملے کی طرح ایکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے سر. لفظ کی سمجھ نہیں سر نے لکھے ہوئے شبہ جملہ شین با ہا، شبہ، شبہ سے نکلتا ہے شبہ. جی شبہ جی ٹھیک ہے. یعنی شبہ ہوتا ہے نا، کسی چیز ٹھیک پہ آپ کو شبہ ہوتا ہے. آپ کو جیسے جی مجھ پہ شبہ ہے کہ میں نیک آدمی ہوں، شبہ ہے نا یہ آپ کو، یقین تھوڑی. تو دیکھیے مجھے آپ کے ساتھ یقین ہے کہ آپ بہت اچھے آدمی انسان ہیں، آپ جزاک بہت اللہ نیک خیر سے. انسان ہیں. لیکن آپ کو مجھ پہ شبہ ہے. تو شبہ، شبہ، شین با ہا، جی شبہ جملہ. اچھا یہ جو شبہ جملہ ہوتا ہے سر، یہ بھی اس میں بھی دو چیزیں ہیں. شبہ جملہ میں بھی دو چیزیں آتی ہیں. ایک کہلاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جار مجرور، ایک جس کو ہم کہتے ہیں جار مجرور. جار مجرور یہی ہو گیا. جی
تو بیسکلی اس کو متعلق بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ شبہ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ متعلق بھی کہتے ہیں, اور آپ اس کو جار مجرور ہے نا, اس کو آپ شبہ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں. جی. اچھا, دوسرے اس کا شبہ جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک شبہ جملہ جس کو ہم جار مجرور کہیں گے, یعنی مرکب اضافی ہو گیا. یعنی مرکب اضافی کیا ہو جاتا ہے؟ بیسکلی شبہ جملہ ہوتا ہے. مرکب جاری. اچھا, ایک دوسری چیز ہے. دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے شبہ جملہ کے اندر؟ وہ ہو سکتی ہے مرکب اضافی. کیا چیز ہو سکتی ہے سر؟ مرکب اضافی. لیکن مرکب اضافی میں ایک پوائنٹ ہے, وہ صرف نوٹ کر لیں. اس مرکب اضافی کو شبہ جملہ کہیں گے. مرکب اضافی کے دو حصے ہیں نا, ایک مضاف جی. اور ایک مضاف الیہ. مضاف الیہ. صرف اس جملے کو شبہ جملہ کہیں گے, اس مرکب اضافی کو شبہ جملہ ٹریٹ کرتے ہیں جس کا یاد رکھ لیجیے گا کہ مضاف جو ہے مضاف ظرف ہونا چاہیے. اس کا مضاف کیا ہونا چاہیے؟ ظرف ہونا چاہیے. میں نے آپ کو کچھ ظرف بتائے تھے, اگر آپ لوگوں جی. کو یاد ہو. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا فوقا, اندا, مع, تحتا, اندا, ٹھیک ہے, مع. یہ سب کیا کہلاتے ہیں سر؟ یہ سب ظرف کہلاتے ہیں. جی. تو اب آپ کے ذہن میں سے ایک پوائنٹ, جو میں پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, وہ یہ کہ آپ یہ جو متعلق بنتا ہے اس کو متعلق اس وقت کہیں جب وہ متعلق بن جائے. جی. لیکن بعض کیسز میں آپ کو ایک سے زیادہ مرکب جاری ملتے ہیں. آپ کو ایک سے زیادہ, جیسے اس آیت میں آپ کو دو مرکب جاری مل گئے نا, جی. فی جیدہا بھی مل گیا اور من مصدن بھی مل گیا, دو مل گئے. ایسے ہی ہے نا سر؟ ایسے ہی. ایسے ہی. تو آپ نے کیا کیا؟ فی جیدہا کو, پہلے والے کو تو آپ نے مرکب جاری بنا کے اس کو قائم مقام خبر مقدم کر دیا. جی. اب یہ جو دوسرا والا ہے من مصدن, ٹھیک ہے, یہ من مصدن یہ بھی جار مجروری ہے نا, مرکب جاری ہے. جی. ٹھیک ہے, اس مرکب جاری کو آپ نے کہا کہ یہ جو ہے نا شبہ جملہ ہے. آپ نے کہا کہ یہ کیا ہے سر؟ یہ شبہ جملہ بن گیا. شبہ جملہ. اچھا, اب یہ جو شبہ جملہ تو بن گیا, لیکن یہ شبہ جملہ بھی اس آیت میں کچھ نہ کچھ بنے گا ضرور. جی. کیونکہ کوئی بھی قرآن کی آیت ہوگی نا, اس کے اندر آپ کو جو ایک ایک حرف, ایک ایک جو لفظ ملتا ہے جس کو ہم کلمہ کہتے ہیں, مفرد کہتے ہیں, یہ مفرد جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر آپس میں اس کی کمبینیشن ہو کے کوئی نہ کوئی چیز بنتی ہے. اب یہ من مصدن کچھ نہ کچھ بننا چاہیے اس آیت میں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ. جی. اب میں آپ کو سر ایک بہت ہی آسان سا ایک, آج آپ کو میں آپ لوگوں کے سب لوگوں کے سامنے ایک بہت آسان سا ایک سمجھ لیں فارمولا رکھ دیتا ہوں. جی. وہ فارمولا نوٹ کر لیں. فارمولا نوٹ اس طرح سے کر لیں کہ جب بھی معرفہ اسم کے بعد, جب بھی معرفہ اسم کے بعد معرفہ آ جائے, جب بھی معرفہ اسم کے بعد معرفہ آ جائے تو وہ جو دوسرا معرفہ ہوگا وہ پہلے والے معرفہ کے لیے صرف بن سکتا ہے. کیا بن سکتا ہے سر؟ صرف بن سکتا ہے. اسی طرح سے جب کوئی نکرہ اسم آ جائے, نکرہ اسم کے بعد کوئی نکرہ آ جائے دوسرا, تو وہ بھی عموماً صرف بن جائے گا. اور ایک ٹوٹل 4 ہے, 3 میں آپ کو آج لکھوا رہا ہوں سر. معرفہ اسم کے بعد معرفہ آ جائے صرف بن جائے گی عموماً. نکرہ اسم کے بعد نکرہ آ جائے عموماً صرف بن جائے گی. اور نکرہ کے بعد, نکرہ اسم کے بعد اگر کوئی جملہ آ جائے پورا, یا جار مجرور آ جائے, جملہ آ جائے یا جار مجرور آ جائے, تو یہ بھی عموماً صرف بن جائے. ٹوٹل 4 چیزیں یہ ایسی, 3 میں صرف بنتی ہے, 1 میں حال بنتا ہے. حال ہم نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے, جب ہم پڑھیں گے اس وقت ہم دیکھیں گے.
معرفہ اسم کے بعد معرفہ آ جائے صرف بن جائے گی عموماً. جی نکرہ اسم کے بعد نکرہ آ جائے تو صفت بن جائے گی. نکرہ اسم کے بعد اگر جملہ آ جائے پورا یا جار مجرور آ جائے تو یہ صرف بن جائے گی. تو آپ دیکھیں حبل جو ہے وہ نکرہ اسم ہے. جی نکرہ اسم کے بعد مم مسدن آ رہا ہے. مم مسدن کیا ہے؟ جار مجرور ہے. جار مجرور. یہ جار مجرور جو ہے شبہ جملہ ہو کے اس حبل کے لیے صرف کیا ہے. یہ اس کے لیے کیا بن جائے گی سر؟ صرف بن جائے گی. اب اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو آپ کے لیے چیز بالکل واضح ہو جائے گی. یہ اس کی صرف بن جائے گی. مجھے نہیں معلوم آپ نے اس کو صرف کس بنیاد پہ کہا تھا. یہ صرف ہو جائے گی حبل کی. میں نے تو اس کو ٹرانسلیشن کی بیسس پہ مجھے فیل ہوا اردو کے لحاظ سے کہ یہ صرف ہاں کیونکہ دیکھیں اب آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے. دیکھیں فی جی دیہا اس کی گردن میں ہے یا ہوگی حبل ایک رسی بٹی ہوئی. مسدن. اور وہ رسی کیسی ہوگی؟ گھٹی ہوئی ہوگی، بانس کی ہوگی، جو بھی آپ نے کہا. تو وہ جو آپ نے مم مسدن جو آپ نے بتائی ہے گھٹی ہوئی ہے، بانس کی ہے، کسی بھی چیز کی ہے، وہ بیسکلی کیا ہے؟ اس حبل کی، اس رسی کی ایک صفت ہے نا. جی بس. تو یہ جو فارمولا آپ کو میں نے بتایا نا یہ 95% کامیاب ہوتا ہے. 5% یہ کامیاب نہیں بھی ہو سکتا. دیکھیں وہ جس طرح سے وہ ہوتے ہیں نا وہ کون سی آپا ہیں جو اس کے ٹوٹکے ہوتے تھے، زبیدہ آپا کے ٹوٹکے. تو کچھ ٹوٹکے میں بھی آپ کو بتا دوں. یہ ہے نا یہ زبیدہ آپا کا تو ٹوٹکا خیر نہیں ہے، لیکن یہ عربی گرامر والوں کی ایک کثیر تعداد کی 4 چیزیں بنتی ہیں اس طرح سے. 3 صفت بنتی ہیں اور ایک حال بنتا ہے. حال جب آپ حال پہ آئیں گے تب آپ کو پتہ چل جائے گا. میں آپ کو اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی خیر ہم نے تو وہ آیت ہم نے پڑھی نہیں، یہ سب کر نہیں سکیں گے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں. جیسے آپ مصحف کھولتے ہیں اور پہلی آیت ہی پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ٹھیک ہے نا سر؟ اب ھدی للمتقین کو اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے؟ لام جارہ ہے اور المتقین لام جارہ اور المتقین تو للمتقین بن گیا، ڈرنے والوں کے لیے، متقینوں کے لیے. آگے دیکھیں اب المتقین معرفہ تھا، آگے پھر آ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب. آ رہا ہے نا سر؟ جی جی. اب وہ معرفہ کے بعد الذین بھی آپ کو معلوم ہے معرفہ ہے، موصولہ ہے، معرفہ ہے. تو معرفہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے تو دیکھیں للمتقین کے بعد جو کچھ نیچے بعد میں آ رہا ہے نا وہ تمام کی تمام اس متقین کے لیے کیا ہے؟ صفات. اس کی صفات بیان ہو رہی. لیکن پہلی صفات یہ آ رہی ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. پہلی ان کی صفت کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اندیکھے پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں. پھر ایک اور آگے صفت آ رہی ہے پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ ایک دوسری صفت آ رہی ہے. تو وہ بس یہ ایک چھوٹا سا وہ ہے، اس کو ضرور اپنے ذہنوں میں رکھیں. قرآن مجید میں آپ کو یہ اسلوب بہت ملے گا، بہت زیادہ ملے گا. یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا ہے نا کہ نکرہ کے بعد آپ کو جار مجرور مل جائے گا، یا نکرہ کے بعد آپ کو پورا جملہ بھی مل سکتا ہے، یا معرفہ کے بعد آپ کو جار مجرور مل جائے گا، یا معرفہ کے بعد آپ کو پورا جملہ مل جائے گا. تو یہ اسلوب قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے. تو اگر آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پتا ہوگا نا تو آپ کے لیے ترجمہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور ترجمے کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. مطلب جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے اس کو صرف اس بنا میں بنا لیا کہ آپ نے اردو ترجمہ دیکھ کے یا پڑھ کے جہاں بھی آپ نے دیکھا تھا اس کے بنا پہ کر دیا. لیکن آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بعد وہ آپ کے سامنے وہ ترجمہ نہ بھی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ اس کی صفت بن گئی. اور اس کی دلیل کیا اگر آپ سے، کیونکہ دیکھیں ہر چیز ہمارے دین کے اندر اور قرآن اور ان چیزوں میں ہر چیز دلیل پر ہے. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ کے سامنے ہے. اگر آپ سے وہ پوچھے اور اس دلیل سے کوئی بھی آپ کا گرامر کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکے. لیکن میں نے آپ کو یہ بات بتائی، اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ 95% کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایکسیپشن کی کھڑکی آپ نے گرامر پڑھنی ہے، ایکسیپشن کی کھڑکی آپ نے ہمیشہ کھلی رکھنی ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مضاف کا کیا قانون ہے سر؟ مضاف جو ہے اس پر الف لام نہیں آتا جی، اور اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے.
لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مضاف کے اوپر بھی الف لام آ سکتا ہے، مضاف پر بھی الف لام آ سکتا ہے. قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید میں ایک ہی ایگزامپل ہے، پورے قرآن مجید میں ایک ہی ایگزامپل، ٹھیک ہے. لیکن عربک ٹیکسٹ کے اندر اس کی ایگزامپلس ڈیفینیٹلی ملتی ہیں. ہمارا سبجیکٹ چونکہ ہے ہی قرآن، اس لیے ہم اس کو اصول جتنے بھی ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں ایک کہاوت یہ ہے کہ اصول بنتے ہیں اکثریت کی بنیاد پر. تو اس کو پھر جو ہے نہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، تو آپ سے بھی بات نکل کے میں بتانے کے لیے اس کا وہ جب کبھی سیگا، پورے قرآن مجید میں ایک ہی سیگا، اور وہ ہے بھی میرے خیال میں ہمیشہ سورہ نساء کی آیت میں یا سورہ حج کی آیت میں، کسی ایک میں آیت میں. تو ایک ہی سیگا آتا ہے، جب وہ کبھی آتا ہے ہم پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کو ایکسیپشن میں کی کھڑکی میں ڈال کے ہم اس سے باہر نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آج آپ کے لیے ایک نئی چیز آئی ہے، اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ جو میں نے بھی آپ کو بتایا. اچھا، اب آپ ایک چیز اور نوٹ کر لیں اس پوائنٹ کو، تاکہ میں آپ کے ساتھ اس کے اوپر ایک اور اسی حوالے سے ایک آیت ابھی میں جویریہ سے کراتا ہوں. اس کے اندر یہ نوٹ کر لیں کہ جو شبہ جملہ ہے اس میں دو چیزیں، ایک جار مجرور مرکب جاری اور دوسرا ہے مرکب اضافی. مرکب اضافی آپ کو معلوم ہے جملے کے اندر کیا بن کے آتا ہے، یا مبتدا بن کے آتا ہے یا خبر بن کے آتا ہے، ٹھیک ہے. جبکہ مرکب جاری ہمیشہ متعلق بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے، مرکب جاری ہمیشہ متعلق بن کے آتا ہے. ہاں، اگر خبر موجود نہ ہو تو قائم مقام خبر ہو سکتا ہے، لیکن مرکب جاری یا تو مبتدا بن کے آئے گا یا خبر بن کے آئے گا. مبتدا مرکب اضافی ایک صورت کے اندر صرف متعلق بن سکتا ہے، صرف ایک صورت ہے جب مرکب اضافی بھی متعلق بن کے آ سکتا ہے، اور وہ صورت کب ہے؟ جب وہ شبہ جملہ بن جائے. یعنی مرکب اضافی کا مضاف کیا ہوگا؟ ظرف ہوگا. ظرف ہوگا. یہ پوائنٹ اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں، کیونکہ یہ بھی آپ کو اسلوب قرآن مجید میں بہت ملے گا کہ مرکب اضافی، ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ مرکب اضافی یا تو مبتدا بنتا ہے یا خبر بنتا ہے، لیکن ایک سچویشن کے اندر مرکب اضافی جو ہے وہ متعلق بن سکتا ہے، اور وہ سچویشن کب ہے؟ جب اس کا ظرف، جب اس کا مضاف ظرف ہو. ٹھیک ہے سر، آپ کے سامنے میں ایک آیت رکھتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ چیز اور کلیئر ہوگی. کوئی سوال ہے کسی کے حوالے سے؟ جی، یہ ایک ایکسکیوز می، یہ ذرا ریپیٹ کیجیے گا. ایک صورت جس میں مرکب اضافی متعلق بن کر آ سکتا ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ وہ ایک ہی صورت ہے جب مرکب اضافی کے دو حصے ہوتے ہیں نا سر، ایک مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے. جی جی. اگر مرکب اضافی کے اندر مضاف جو ہے وہ ظرف بن کے اگر آ جائے، ظرف ہو، تو ایسی صورت میں ظرف و مضاف الیہ مل کے پھر وہی کام کرتے ہیں جو مرکب جاری کرتا ہے، یعنی متعلق بن کر آتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یعنی متعلق ہونے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. جویریہ آپ موجود ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر لیکن میں نے پچھلی کلاسز لی نہیں ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا ہے اس میں. چلے بہت اچھے، چلے ٹھیک ہے، پھر ہم ایسا کرتے ہیں صبا جی کے پاس چلے جاتے. صبا جی آپ موجود ہیں؟ صبا جی بھی نہیں ہوا. طاہرہ جی آپ موجود ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ سے. جی جی طاہرہ جی، پہلے تو آپ اس کا جی جو ہے نا اس کا پہلے لفظی ترجمہ کریں.
हाउलाई ये सब शफाउना इंदल जी शुफा शीन के ऊपर वो है पेश है? हाँ, पेश है। अच्छा अच्छा शुफाउना हमारे सिफारिश करने वाले हैं इंदल्लाही अल्लाह के नजदीक। वही अच्छा हाउलाई ये है इस्म इशारा है जमा का और ये मुब्तदा ये मुब्तदा एक मिनट होल्ड जी कीजिए। हाउलाई को मैं मुब्तदा कर दूं, ठीक है जी। जी हाउलाई मुब्तदा जी। अच्छा शफाउना ये हो गया मुजाफ मुजाफ इलैह। जी सर नहीं समझ में आ रहा शीन है ना शू शीन के ऊपर वो है पेश है जी। हाँ शुफा ठीक है शुफाउना ये है मुजाफ और मुजाफ इलैह तो ये मुरक्कब इजाफी ये मुदाफ और मुजाफ ना मुजाफ इलैह ये वो ज़मीर है ना। ठीक है ये मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके क्या बन गए जी? मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब इजाफी बन के क्या बन गए इस जगह पे? ये मुरक्कब इजाफी खबर ये खबर बन गया, ठीक है जी। अच्छा और इंदल्लाही जो है ये भी हो गया मुजाफ और मुजाफ इलैह और ये मुजाफ जो है ये ज़र्फ है। हाँ देखें अब ये जी। इसका को अब आप जब ज़र्फ होगा ना तो याद रखिए कभी भी उसको मुदाफ ना लिखा करें। जब ज़र्फ आ जाए ना, जब ज़र्फ जी मुदाफ के तौर पे आ जाए तो जी। फिर आप नॉर्मली हम करते हैं जैसे हमने शुफा होना का हमने इसको कहा मुदाफ और इसको हमने कहा मुदाफ इलैह। जी जी लेकिन जब ज़र्फ आ जाए तो फिर आप अपनी बेहतरी के लिए क्या किया करें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए करेगी जी। तो अब आप क्या करेंगे, आप इंदा को आप कहें ज़र्फ जी और अल्लाही को आप कहेंगे मुदाफ इलैह। ठीक है सही है हाँ, सही हो गया। ये ज़र्फ और ये मुदाफ इलैह मिलके क्या बनेगा सर? शिब जुमला ये शुभ जुमला बन जाएगा। वो जुमला सर ये लफ्ज क्या है शिबू के बोलते हैं इसको? शुभ शुभ शीन जी शीन बा और हा अच्छा ठीक है शुबात से निकला है। शक व शुबात जो होते हैं ना आप जी, लोगों में जी। बहुत होते हैं, आप लोगों ने जिन्स में काफी होते हैं ना शक व शुबात, सही तो ये आप ही लोगों से निकला है। माजरत के साथ मैं मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं सर। ये इंदल्लाही ये ज़र्फ और अल्लाही मुदाफ इलैह। अब जी। जो बात मैंने आप लोगों से पहले रखी थी इससे पहली बारी जब मैं जमील साहब से बात कर रहा था, अब देखें जमील साहब ये भी मुरक्कब इजाफी है ना, ये भी मुरक्कब इजाफी है, ये भी मुरक्कब इजाफी, लेकिन ये मुरक्कब इजाफी तो यहाँ खबर बन के आ गया, हो सकता है ये मुब्तदा बन के भी आ सकता था, लेकिन ये वाला जो मुरक्कब इजाफी है ये ना मुब्तदा बन सकता है ना ये खबर बन सकता है। ये वाला जो है क्योंकि इसमें ज़र्फ आ गया जी, ये सिर्फ मुताल्लिक बनेगा। ये इसको आप शुभ जुमला कह रहे हैं और ये अब आपका मुतालिक बनेगा। ये कायम मुकाम खबर ये बिल्कुल उसी तरह से एक्ट करेगा जिस तरह से मुरक्कब जारी करता है, ये उसी तरह से एक्ट करेगा जिस तरह से मुरक्कब जारी करता है। यानी आप इसको चाहें तो आप इसको अपना क्या कहते हैं कायम मुकाम खबर बन सकती है अगर खबर मौजूद हो। तो आप कहेंगे ये मुब्तदा ये खबर ज़र्फ और मुदाफ इलैह, इसको आप चाहें तो आप इसको कहें कि ये शुभ जुमला होकर मुताल्लिक की खबर ये मुतालिक। तो मुब्तदा अपनी खबर और अपने मुतालिक से मिलकर जुमला इसमिया हो गया। अब इसका पूरा तर्जुमा करें। हाउलाई ये हमारे अल्लाह के नजदीक हमारे सिफारशी हैं। आप अल्लाह के नजदीक को पहले क्यों ले रहे? अच्छा आप जरूर चलें, आप उस वक्त पहले लेके आए जब जी। वो मुकद्दम हो जाए। मुकद्दम नहीं है ना, नॉर्मल है। अच्छा अच्छा ठीक है ये ठीक है। हमारे सिफारशी हैं अल्लाह अल्लाह के नजदीक। अच्छा सर जब ये मुहावरा तर्जुमा होगा जब हम सेंटेंस बनाते हैं फिर भी हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं? क्या दोबारा कहिए? जब हम बा मुहावरा तर्जुमा करते हैं
सेंटेंस बनाते हैं उसमें है तो आखिर में लिखा होता है ना। जी जी। तो इस तरह तो फिर ये होता है ना कि ये हमारे सिफारिशी हैं अल्लाह के नजदीक। हाँ, तो कोई मसला थोड़ी है। ठीक है। देखिए, ये जो तर्जुमा हम जितना भी करते हैं जी, हम अपनी जबान में करते हैं, अपनी सहूलत के लिए करते हैं ना। जो ठीक है, आयत में कलाम लिखा है वो तो उस तरह से नहीं करता। ठीक है, सही सही, कैसे करेगा वो, तो उसको सिंपल लेके चलेगा। ठीक है ठीक सर। है जी, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। सबा जी आप मौजूद हैं? सबा जी अगर आप मौजूद हैं तो आपसे एक करा लें। चले जी, कोई बात नहीं। हफ्सा आप मौजूद हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या खाना पकाने तो नहीं चले गई थी? नहीं, मेरा था कुछ मसला हो गया था। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह आपकी साथ बेहतरी करेगा। आप इनसे पूछें। इन्हीं से पूछूंगा, आप बेफिक्र रहें। जी सभा जी पढ़िए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु जी वत्तय्यिबातु। तर्जुमा करें इसका। अत्तहियातु तमाम तारीफें लिल्लाहि अल्लाह के लिए, तारीफ कहाँ से लेके आई? अत्तहियात का मतलब तारीफ तो नहीं है। ताहिया, ताहिया तो दुआ के लिए भी आता है। एक्चुअली आपको मैं एक बात बताऊं, ये मैं आज आप लोगों को छोड़ूंगा, इसका तर्जुमा मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका तर्जुमा आप लोग देखें जरूर, और इस तर्जुमे का हम अगली क्लास में बात करेंगे। इसका नॉर्मली जो किताबों में तर्जुमा है ना सबा जी, वो तर्जुमा ये दिया जाता है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। इसका तर्जुमा करते हैं अल्लाह ही के है तमाम कौली फेली इबादत। अब मुझे इन तीनों आयत में से ना कौली को लफ्ज नजर आता है, ना फेली को नजर आता है, ना अमली को नजर आता है। ये कैसे तर्जुमा है मुझे नहीं मालूम। इसका तर्जुमा मैं आपके सामने रखूंगा जरूर, लेकिन आज नहीं, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद भी देखिएगा। अभी फिलहाल इसकी एनालिसिस करने की कोशिश। अत्तहियातु जो है ये मार्फा है, और लिल्लाही में लाम जारा और लाम जारा यानी मजरूर, ये मुरक्कब जारी। ठीक है, तो अत्तहियात आपने कहा ये मार्फा है, हालत रफा में तो क्या बन जाएगा? ये मुरक्कब इजाफी। अत्तहियात मुरक्कब इजाफी बना। अत्तहियात तो एक आपको मुफरद लग रहा है कि मुरक्कब लग रहा है? अत्तहियातु तो मुफरद है। हाँ, तो फिर मुरक्कब इजाफी कैसे हो सकता? नहीं, लिल्लाही से मैं उसको नहीं मिलाकर कह रही हूँ। अत्तहियातु मार्फा है, लिल्लाही से अलग है, लिल्लाही से मिला के कह रही हूँ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अत्तहियात फिर अब क्या बनेगा इस आयत के इस जगह पे, इस मुकाम पे क्या हैसियत है इसकी? मार्फा है, हालत रफा है, मुब्तदा बनेगा, मुब्तदा बन जाएगा, ये मुब्तदा बन जाएगा। और लिल्लाही क्या बन गया? लिल्लाही ये मुरक्कब जारी है, लिल्लाही बताया, ये जारा हो गया और ये मजरूर हो गया, और ये जारा और मजरूर मिलके मुतालिक हो गया। ये वाव क्या है? वाव अतफ, वाव अतफ। अगर ये अतफ है तो किसके ऊपर अतफ है ये वाव? तो ये मातूफ लिल्लाही के लिए मातूफ अलैह हो गया है। देखिए अतफ और मातूफ का कानून क्या है कि मातूफ का तो अपना कुछ होता ही नहीं है, जो कुछ होता है मातूफ अलैह का होता है।
क्योंकि मातूफ तो मारफा भी आ रहा है और हालत रफा में आ रहा है, जबकि लिल्लाही तो मातूफ इलैही है हालत जर में और मुरक्कब है, तो ये उसका मातूफ तो नहीं हो सकता। ये मातूफ किसका है? अत्तहियातु का होगा। हाँ, ये अत्तहियातु का मातूफ है। तो अब ये अत्तहियात जो है इसको मुब्तदा नहीं कहेंगे हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे मातूफ अलैहि। मातूफ अलैहि, हम कहेंगे मातूफ अलैहि। और ये अतफ हो गया और अस्सलातो क्या हो जाएगा? मातूफ 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 अव्वल, मातूफ अव्वल वाव अतफ वाव अतफ और वत्तय्यिबात और अत्तय्यिबात मातूफ सानी। मातूफ इलैहि, मातूफ अव्वल और मातूफ सानी मिलके बन जाएंगे मुब्तदा। ये बनेंगे मुब्तदा तीनों मिलके। यानी आयत इस तरह से थी अत्तहियातो वस्सलावातो वत्तय्यिबातो लिल्लाही। असल में क्या थी ये? अत्तहियातो वस्सलावातो वत्तय्यिबातो लिल्लाही, इस तरह से अत्तहियातु वस्सलावातु इस तरह से। तो लेकिन कुरान की खूबसूरती है, कुरान का वजन है, कुरान के औज़ान है, ताकि उसके पढ़ने में भी आसानी हो, तो इसको मुकद्दम कर दिया गया। तो ये मुकद्दम ही नहीं कहलाएगा, आप ये कह सकते हैं कि मुब्तदा जो है ना उसको दो हिस्सों में कर दिया गया, तो उसके मातूफ को आगे डाल दिया। तो मुब्तदा और लिल्लाही जार मजरूर होके मुतालिक होके कायम मुकाम खबर बन जाएगी। तो मुब्तदा अपने मुतालिक से मिलकर जुमला इसलिए बन जाएगा। इसका मैंने भी आपको बताया कि इसका जो नॉर्मली तर्जुमा आपको मिलता है वो इसी तरह से मिलता है, लेकिन अगर आप इसके अल्फाजों को गौर करें तो आपको इसमें से कोई भी माना ऐसा नहीं मिलेगा। तो एक काम कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा कि जो तर्जुमे आप लोगों को याद है या जो तर्जुमा आप लोगों ने पढ़ा है, और आप गौर कीजिएगा इन अल्फाजों में वो तर्जुमा कहाँ से मिलता है। जमील साहब आप भी देखिएगा। एक्सक्यूज मी सर, ये कुरान का हिस्सा तो नहीं है ना असल में, ये तो नमाज का वो है ना, मतलब कुरान की नमाज आपको पता है नमाज का बहुत अहम हिस्सा है। आपको पता है जब आप तशहुद में बैठती हैं तो अगर आप सिर्फ अत्तहियात पढ़ के अगर आप सलाम फेर लें तो आपकी नमाज मुकम्मल हो जाती है। अगर आप दुरूद ना भी पढ़े ना, दुरूद इब्राहिमी ना पढ़े, दुआ भी ना पढ़े, तो अत्तहियात का पाठ पढ़ के अगर आप सलाम फेर लें तो आपकी नमाज मुकम्मल हो जाती है। ठीक, कोई सवाल पूछो? हाँ जी सर, प्लीज ये मेरा ज़हन में असल में नहीं आ रहा, मातूफ इलैहि और मातूफ का मतलब ना, तो ये समझने में थोड़ा सा वो मैं कहती अगर ये नुक्ता बता दें, ये समझ नहीं आ रहा। इलैहि का जो है ना, वाव से पहले जो होता है वो मातूफ अलैहि होता है। वाव से जो पहले होगा वो मातूफ अलैहि होगा, वाव के बाद जो होगा वो मातूफ होगा। ठीक है। मातूफ का अपना कोई एराब नहीं होता, ठीक है, अपना एराब मातूफ इलैहि की बुनियाद पर चलाता। अच्छा ठीक है सही, हमेशा। और आपको मैं एक बात बताऊं कि आपको मालूम है ना कि जो वुजू करने के जो आदाब है, वुजू करने की पूरी आयत जो है वो सूरह माइदा के अंदर मौजूद है, वुजू करने के हवाले से। और उसके अंदर सिर्फ ये मातूफ और मातूफ इलैहि की वजह से, मातूफ और मातूफ इलैहि की वजह से दो बहुत बड़े बड़े डिफरेंस हैं। मतलब अहले सुन्नत तो जमात के अंदर में और अहले तशय्युअ में वुजू के मामले में, क्योंकि वही मातूफ और मातूफ इलैहि की वजह से, क्योंकि वो उसको मातूफ नहीं लेते और जो उनको मातूफ लेते हैं उनके तरीके में आपको पैर धोने पड़ते, और जो उन्होंने मातूफ नहीं लिया तो वो जिस तरह से सर का मसा करते हैं इसी तरह से वो पैर धोते नहीं, पैर का मसा करते हैं। अच्छा सही। तो ये सिर्फ एक ही बुनियाद है और कोई नहीं है, सिर्फ यही है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें सर, और ये आपको बहुत सारे आपके जो है ना ज़हनों को खोलती है। लेकिन जैसे मैंने आज आपको बताया, ये तर्जुमा जरूर देखिएगा, आज सबके घरों में वो इसका तर्जुमा तो मौजूद होगा। तो पाकिस्तान में तो बड़ा ट्रेंड होता है ना, पंसूरे होते हैं सबके पास घरों में, तो पंसूरे में आप देख लीजिएगा आपको इसका तर्जुमा मिलेगा, और इसके अंदर जितने अल्फाज उस तर्जुमे में आ रहे हैं ना, इनमें से कहीं आपको नहीं मिल सकती। हाँ सर, यही लिखा होता है बदनी, कौली और फेली इबादत।
हाँ, तो आप मुझे इसमें बता दीजिएगा, इसमें से आप बदनी किससे लिया आपने, कौली किससे लिया और फेली किससे लिया। अब वो आप उसकी तरजीहात जो करें अपनी जगह पे, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको फिर इसका एक लफ्जी तर्जुमा अत्तहियात का मतलब सलामतियाँ तो नहीं, सलामती सलामती है, बिल्कुल। हयाक अल्लाह कहते हैं ना अरबी में, हयाक अल्लाह, अल्लाह आपको जिंदगी दे, हयाक अल्लाह। और आपको मैं सलाम के हवाले से एक चीज बता दूं 1 मिनट में सिर्फ, और वो सलाम के हवाले से एक पॉइंट आप नोट कर लें कि अल्लाह ताला ने सूरह निसा में कहा है कि जब तुम्हें तो सलाम करे तो तुम उसका जरूर जवाब दो, और आगे अल्लाह कहता है कि अल्लाह हर चीज की खबर रखता है। तो इससे उस आयत से पता चलता है, सूरह निसा की वो जो आयत है उससे ये पता चलता है कि सलाम का जवाब देना फर्ज है। हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड है, कोई आपको कहता है अस्सलाम वालेकुम, आप या तो इस तरह से कहते हैं वालेकुम वालेकुम, या बहुत सारे लोग तो ऐसे करते हैं ऑफिस पे, आप जोर से कहें अस्सलाम वालेकुम, सामने वाले से ऐसे कर देते हैं। बस साथ साथ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? साथ साथ चले गए। डॉक्टर साहब सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सर मुझसे पूछ रहे हैं? जी डॉक्टर साहब आप ही को कहना हूँ मैं। सर मैं जमीर साहब इश्तियाक साहब कहता हूँ। जी सर, वो सलाम का जवाब जो है वो आपकी बात सही है और देना मस्ट है, और उससे बेहतर अल्लाह पाक ने जो फरमाया है कि उससे बेहतर दें या कम से कम उतना दें जो कुरान में हुक्म है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, लेकिन आप देखिए हमारे ट्रेंड है, कोई आपको सलाम करे तो बहुत सारे लोग तो सलाम का जवाब भी पूरा नहीं देते, वालेकुम सलाम, या बहुत सारे लोगों को ऐसा था सलाम कर वो ऐसे ही सब कर देते। तो इन चीजें छोटी छोटी चीजें इनका ख्याल रखना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये अत्तहियातु लिल्लाहि ठीक है सर, इंशाअल्लाह ताला। अत्तहियात में ये तो ग्रीटिंग्स भी होते हैं ना, अत्तहियात जो है ग्रीटिंग्स को भी कहते हैं। बस आप इसको देखिएगा, मैं आपको इसके साथ जो है ना, मैं आप लोगों को इसका जो तर्जुमा है ना, ये मैं आज ही शेयर कर दूंगा, इसका जो लफ्जी तर्जुमा है, ताकि आप उसको देखिएगा इंशाअल्लाह। ये आज हमने किया है, अब आप कोशिश करें थोड़ी सी कुरान की आयत का मुताला करके थोड़ा सा उसको देखा करें। इंशाअल्लाह अगले सेशन से हम जुमला इस्मिया के अंदर नए पार्ट को शुरू करेंगे। जुमला इस्मिया में ताकीद कैसे पैदा होती है, उसमें तरजीह कैसे आती है, उसमें इबाम कैसे दूर किया जाता है, उसको सवालिया कैसे बनाया जाता है, उसको मनफी कैसे बनाया जाता है, उसमें पुकार कैसे गाई जाती है, उसमें हसर का मफहूम कैसे होता है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हिस्सा रह गया जुमला इस्मिया के हवाले से, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तो आप समझे आपका 1/3 ऑफ हिस्सा आपका खत्म हो जाएगा। फिर इंशाअल्लाह फेल करेंगे, फेल थोड़ा तवील है और फेल के अंदर आपको एक्शन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि फेल होता ही एक्शन के। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।